بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ بغداد میں ہزاری نگر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کو چاروں طرف سے چھوٹی چھوٹی چٹانوں اور پہاڑیوں نے گھیر رکھا تھا۔ گاؤں کی آبادی بہت کم تھی۔ یہ گاؤں ایک دور دراز علاقے میں تھا۔ اس تک پہنچنے کے لیے ایک چھوٹی سی سڑک تھی۔ خاص بات یہ تھی کہ اس گاؤں اور آس پاس کی ساری زمین بنجر تھی۔ کھیت اور سبزہ بہت کم تھا۔ دور دور تک کوئی درخت اور فصلیں بہت کم نظر آتی تھی۔ پورے گاؤں میں پیپل کا ایک ہی بڑا سا درخت تھا اور اس کا بہت گھنا اور ٹھنڈا سایہ تھا۔ گرمی کے دنوں میں اس پورے گاؤں میں سبزہ وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے سورج آگ برساتا تھا تو اس سائے میں بیٹھنے کا بہت لطف آتا تھا۔ لیکن گاؤں کا کوئی بھی شخص اس درخت یا اس کے سائے کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس پیپل کے درخت پر شاید جنات کا سایہ وغیرہ ہوگا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیپل کا یہ پیڑ ایک لالچی کلیار نامی شخص کے گھر کے دیوار کے ساتھ اگا ہوا تھا۔ وہ اس درخت کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا اور کسی کو اس کے سائے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ گاؤں کا بوڑھا دھوبی ہفتے میں ایک دن کلیار کے گھر سے گندے کپڑے لے کر کے جاتا اور انہیں دھو سکھا کر چند دن بعد واپس لے آتا۔ اس کے بدلے کلیار اس کو تھوڑی سی رقم بطور اجرت ادا کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن دھوبی نے کلیار کے گھر سے کپڑے اکٹھے کر کے اپنے گدھے پر لادے اور واپس چل پڑا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ سورج سوا نیزے پر چمک رہا تھا۔ گرمی سے انسان تو کیا جانور بھی پریشان نظر آ رہے تھے۔ چرند پرند سب کا برا حال تھا۔ دھوبی جب کلیار کے گھر سے باہر نکلا تو اس نے پیپل کے درخت کا دور تک پھیلا ہوا ٹھنڈا اور گھنا سایہ دیکھا۔ شدید گرمی کے اس موسم میں یہ ٹھنڈی جگہ دیکھ کر دھوبی کا دل مچل اٹھا۔ اس نے سوچا کہ میں اس درخت کے نیچے چند لمحے آرام کر لوں تو مزہ ہی آ جائے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی چادر زمین پر درخت کے نیچے سائے میں پھیلائی اور اس پر پاؤں پھیلائے خوابوں کی دنیا میں جا کر لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور گھنے سائے میں جلد ہی اس کو نیند آ گئی اور وہ خراٹے لینے لگا۔ عین اسی وقت کلیار گھر سے باہر آیا تو دھوبی کو یوں بے تکلفی سے پیپل کے سائے میں سوتا دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے لات مار کر اسے بیدار کر دیا اور چیخ کر پوچھنے لگا، تمہیں اس جگہ سونے کی اجازت کس نے دی ہے؟ دھوبی بیچارہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ بیچارہ شرمندہ سا ہو گیا اور سر جھکا کر کہنے لگا، جناب مجھے معاف کر دیں، میں کافی تھکا ہوا تھا، گرمی بھی بہت ہے، پیپل کا ٹھنڈا سایہ دیکھ کر میں رہ نہ سکا، چند لمحے کے لیے لیٹا تو آنکھ لگ گئی۔ یہ سن کر کلیار کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ وہ چیخنے لگا، یہ زمین تمہاری نہیں ہے، سارا گاؤں جانتا ہے کہ یہ درخت میرا ہے، میں اس کے نیچے کسی کو بھی ٹھہرنے اور رکنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ دھوبی نے کہا، جناب میں آپ کے کپڑے برسوں سے دھو رہا ہوں، میرا باپ بھی آپ کے گھر کی خدمت کرتا تھا، اگر میں نے 2 گھڑی آپ کے درخت کے سائے میں آرام کر لیا تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہوا؟ اپنے کام کے بدلے مجھے اتنا حق تو ملنا چاہیے۔ دھوبی من میں لایا۔ یہ سن کر کلیار مزید اکڑ گیا اور کہنے لگا، اگر تم ہمارے کپڑے دھوتے ہو تو اس کے بدلے میں اجرت بھی لیتے ہو، مفت میں یہ کام نہیں کرتے، تمہیں ایک گھڑی بھی اس درخت کے سائے میں آرام کرنے کا حق نہیں ہے، اس دنیا میں کچھ بھی مفت نہیں ملتا۔ کلیار کی یہ بات سن کر دھوبی حیرت سے پوچھنے لگا، کیا تم اس درخت کے سائے کی بھی قیمت مانگتے ہو؟ کلیار مسکراتے ہوئے بولا، بالکل ٹھیک سمجھے، اسے رقم کمانے کا ایک نیا طریقہ سوچ گیا تھا۔ دھوبی نے پوچھا، کیا قیمت ہے اس سائے کی؟ کلیار بولا، اگر تم درخت کا یہ سایہ خریدنا چاہتے ہو تو تمہیں سونے کے 1000 سکے مجھے ادا کرنے ہوں گے، 1 پائی بھی کم نہیں۔ اتنی زیادہ قیمت سن کر دھوبی حیرت کے مارے اچھل پڑا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا، پھر کہنے لگا، یہ تو بہت زیادہ قیمت ہے، میں تمہیں سائے کے بدلے میں زیادہ سے زیادہ سونے کے 200 سکے ادا کر سکتا ہوں۔ تھوڑی دیر دونوں میں بحث ہوتی رہی۔ کلیار اس دھوبی سے زیادہ رقم ہتھیانے کے چکر میں تھا اور دھوبی اس درخت کے ٹھنڈے سائے کے بدلے میں کلیار کو زیادہ رقم دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ کافی بحث مباحثے کے بعد بالآخر دھوبی اس پیپل کے درخت کے سائے کے بدلے سونے کے 500 سکے ادا کرنے کو تیار ہو گیا۔ کلیار نے بھی اس کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ وہ خوش تھا کہ مفت میں اتنی بڑی رقم ہاتھ آ رہی ہے۔ یہ بھی طے ہوا کہ کل گاؤں کے سرپنچ کو گواہ بنا کر ایک معاہدہ تحریر کیا جائے گا۔ دھوبی پیپل کے درخت کے اس سائے کی قیمت کلیار کو نقد ادا کرے گا اور دونوں اس معاہدے پر دستخط کریں گے۔ اس کے بعد پیپل کے درخت کا یہ سایہ دھوبی کی ملکیت بن جائے گا۔ سارے معاملات طے ہو جانے کے بعد دھوبی سوچ بازار میں غرق اپنے گھر واپس آ گیا۔
دوسری طرف کلیار بہت خوش تھا کہ اس نے دھوبی کو بے وقوف بنا کر ایک موٹی رقم ہتھیار لی ہے۔ یہ رقم تو اسے مفت میں ہی مل رہی تھی، آخر درخت کے سائے کی قیمت ہی کیا ہوتی ہے؟ سایہ بھی وہ جس کے نیچے وہ خود اور نہ اس کے بیوی بچے آج تک بیٹھے تھے۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ اس رقم سے وہ ایک کھیت خرید لے گا۔ کلیار نے اپنی دانست میں تو دھوبی کو دھوکہ دے لیا تھا، مگر دھوبی بھی اتنا بے وقوف نہیں تھا جتنا اس نے سمجھا تھا۔ آخر دھوبی نے بھی دنیا دیکھی تھی، اصل میں وہ کلیار کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ دھوبی نے بھی بدلہ لینے کے لیے اپنے دماغ میں ایک منصوبہ سوچ لیا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے گدھے کو اس کی جگہ پر باندھا، اس پر لدے کپڑے اتار کر ایک طرف رکھے اور پھر اپنی بیوی سے کہنے لگا، سنو، مجھے اپنے سونے کے زیورات دے دو، میں انہیں گروی رکھ کر سنار سے رقم لینا چاہتا ہوں۔ اس کی بیوی یہ بات سن کر دنگ رہ گئی اور پوچھنے لگی، اتنی رقم کی ایک دم کیا ضرورت آن پڑی؟ دھوبی نے کہا، میں کلیار کے گھر کے باہر اگے پیپل کے درخت کا سایہ خریدنا چاہتا ہوں، میں اس گرمی میں اس کے نیچے آرام کیا کروں گا۔ دھوبی بتانے لگا۔ دھوبی کی بات سن کر اس کی بیوی کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید اس کے شوہر کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کبھی کسی نے درخت کا سایہ بھی خریدا ہے کیا؟ سایہ بھی کوئی جائیداد ہوتی ہے؟ وہ دھوبی کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی کہ یہ بے وقوفی مت کرو، اس طرح تم ان زیورات سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، کیونکہ دوبارہ تم سے کوئی بھی یہ سایہ نہیں خریدے گا اور تمہاری رقم بھی تمہیں واپس نہیں ملے گی۔ لیکن دھوبی اپنے فیصلے میں اٹل تھا، اس نے اپنی بیوی کی کوئی بھی بات سننے سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ بیوی پھر کہنے لگی، میرا تو مشورہ یہ ہے کہ زیورات بیچ کر تم کوئی کھیت خرید لو، اس پر کاشت کرو، جسے بیچ کر تم زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہو اور امیر بن سکتے ہو۔ دھوبی کہنے لگا، دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دھوبی ہوں، مجھے صرف یہی کام آتا ہے، میں راتوں رات کسان نہیں بن سکتا۔ کھیت میں ہل چلانا، بیج بونا اور فصل بیچنا میرے بس کی بات نہیں۔ میں 10 سال بھی کھیت پر محنت کر کے اتنی رقم نہیں کما سکتا جتنی اس سائے سے 6 ماہ میں کما لوں گا، اور اس کے بعد تمہارے زیورات بھی تمہیں واپس مل جائیں گے۔ دھوبی کی بیوی سمجھ گئی کہ اس کا شوہر اپنا ارادہ بدلنے والا نہیں، اس لیے اس نے بحث نہیں کی اور چپ چاپ اپنے زیورات والی بڑی سی پوٹلی لا کر شوہر کے حوالے کر دی۔ دھوبی گاؤں کے سنار کے پاس پہنچا اور یہ زیورات اس کے پاس گروی رکھ کر سونے کے 500 سکے ادھار لے لیے۔ دوسرے دن مقررہ وقت پر وہ سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی لے کر معاہدے پر دستخط کرنے سرپنچ کے پاس پہنچ گیا۔ کلیار پہلے ہی وہاں پر موجود تھا، گاؤں کے اور بھی بہت سے لوگ وہاں موجود تھے۔ وہ اس عجیب و غریب سودے پر حیران تھے۔ گاؤں میں ہر طرف یہ خبر پھیل چکی تھی کہ دھوبی نے پیپل کے درخت کا سایہ کلیار سے خرید لیا ہے۔ کلیار نے معاہدہ پہلے ہی تحریر کر رکھا تھا، اس میں تحریر تھا کہ کلیار اپنے پیپل کا یہ سایہ سونے کے 500 سکوں کے عوض دھوبی کو فروخت کرتا ہے۔ دونوں میں سے جو بھی فریق اس معاہدے کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، وہ دوسرے فریق کو سونے کے 1000 سکے جرمانے کے طور پر ادا کرے گا۔ اس معاہدے پر کلیار نے دستخط کر دیے، لیکن دھوبی ان پڑھ تھا، اس لیے اس نے اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا نشان لگایا۔ سرپنچ نے گواہ کے طور پر دستخط کیے، وہاں موجود سارے لوگ اس معاہدے کے گواہ بنے اور دھوبی نے سائے کی قیمت کلیار کے حوالے کر دی۔ وہاں موجود ہر شخص یہ سوچ رہا تھا کہ کلیار بہت چالاک ہے، اس نے بیچارے سادہ لوح دھوبی کو لوٹ لیا ہے، کیونکہ آج تک کسی نے سنا نہ دیکھا کہ ایک درخت کا سایہ بھی فروخت ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد سے دھوبی کا یہ معمول بن گیا کہ وہ دوپہر شام تک اس درخت کے سائے تلے چارپائی بچھا کر سویا رہتا۔ وہ گدھے کی رسی بھی اپنی چارپائی کے ساتھ باندھ لیتا۔ یہ گدھا وقت بے وقت گلا پھاڑ کر رینگنا شروع کر دیتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ادھر کلیار آرام کرنے کے لیے لیٹا یا اپنے گھر میں بیوی بچوں سے کوئی اہم بات شروع کی، ادھر گدھے نے اپنی بے سری غزل شروع کر دی، اور یہ نہ کہ صرف دن بلکہ رات کا بھی گدھے کا معمول بن گیا تھا، جس سے اس کلیار کو بہت زیادہ کوفت اور کراہت ہونے لگی تھی۔ گدھے کا یہ شور شرابہ کلیار کے لیے بہت درد سر تھا۔ سورج کی گردش کے ساتھ ساتھ جو سایہ اپنی جگہ تبدیل کرتا، دھوبی اپنی چارپائی اس کے ساتھ ساتھ گھسیٹتا رہتا۔ بعض اوقات وہ کلیار کے گھر کی دیوار کے بالکل ساتھ جا کر بیٹھ جاتا۔ کلیار اپنے گھر میں بھی کوئی بات اونچی آواز میں کرنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں دیوار کے ساتھ بیٹھا دھوبی سن ہی نہ لے۔ اس کے علاوہ دھوبی گاؤں کے دوسرے لوگوں اور بچوں کو بھی اپنے پاس بلا لیتا اور سب وہاں بیٹھ کر باتیں اور ہنسی مذاق کرتے رہتے۔ بچے بھی شور شرابے کرنے میں کسی سے پیچھے نہ رہتے۔ وہاں پر اکثر بزرگ بھی خوش گپیوں میں مصروف رہتے اور اونچے اونچے کہکے لگاتے۔ یہ ساری صورتحال کلیار اور اس کے خاندان کے لیے کافی پریشان کن تھی، کیونکہ کلیار کی بیوی نے ایک دن اسے بہت سنائی کہ
तुमने मेरे सर पर यह क्या अजाब बांध दिया है, न दिन को सुकून है और न रात को। इसका कुछ करो वरना मैं तुम्हारा ये घर छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। आखिर एक रोज तंग आकर कलियार ने धोबी से बात करने का फैसला कर लिया। वो धोबी से कहने लगा, लगता है तुम मेरे घर पर भी कब्जे का इरादा रखते हो। तुम्हारा गधा और तुम्हारे जानने वाले सब की वजह से हमारे आराम और काम में खलल पड़ता है। धोबी मुस्कुराया और कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है जनाब, मैं तो सिर्फ साए के नीचे बैठता हूँ। जो सूरज मगरब की तरफ जाता है साया मशरक को सरक जाता है और आपके घर की दीवार के साथ जा लगता है। मैं इससे आगे नहीं गया। कलियार वक्ती तौर पर तो खामोश हो गया, ताहम इसका दिल बेचैन था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाए। मगर फिर एक दिन इसकी जान छूट गई। अचानक एक दिन धोबी गायब हो गया। वो कई दिन तक गांव में भी किसी को नजर न आया। वो कहीं मौजूद न था। इसकी बीवी को भी इल्म न था कि वो कहाँ गया है। जब काफी दिन तक धोबी नजर न आया तो कलियार को हैरत हुई। अगरचे जाहिरी तौर पर इसने लोगों के सामने अपनी तशवीश का इजहार किया, मगर दिल ही दिल में ये खुश था कि चलो इस मुसीबत से जान छूटी। मगर जैसे बुरा वक्त आते पता नहीं चलता। इसी तरह एक दिन जब कलियार अपनी दुकान बंद करके दोपहर का खाना खाने घर आ रहा था तो ये देखकर धक से रह गया कि धोबी एक दफा फिर पहले की तरह अपनी चारपाई बिछाए दरख्त के साए के नीचे मौजूद था। इसके आसपास काफी लोग मौजूद थे। जब कलियार करीब पहुंचा तो इसने देखा कि धोबी के पास दर्जन भर बकरियां, भेड़ें, 2 कुत्ते और 2 भैंसें भी थीं। गधा तो पहले इसके पास मौजूद था। सबकी आवाजें मिलकर अजीब शोर शराबा कर रही थी। कलियार ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा, तुमने ये क्या तमाशा लगा रखा है? धोबी ये सुनकर कहने लगा, ये तमाशा नहीं जनाब, ये मेरे मवेशी हैं। चूंकि इनको रखने के लिए मेरे घर में जगह नहीं, इसलिए अब ये इसी पीपल के साए में रहेंगे। ये बात सुनकर कलियार तो गुस्से में पागल ही हो गया। वो तो पहले ही अकेले धोबी से तंग था और अब वो ये भी अपने साथ ले आया था। वो चीख कर कहने लगा, तुम इन्हें मेरी जमीन पर कैसे रख सकते हो? मैंने सिर्फ साया बेचा है, जमीन नहीं। धोबी ये सुनकर कहने लगा, आप सच कह रहे हैं, मैं सिर्फ साया ही इस्तेमाल करूंगा। अगर आपको कोई एतराज है तो आप अपनी जमीन किसी और जगह ले जा सकते हैं। धोबी की ये अल्फाज सुनकर सारे लोग हंसने लगे। कलियार सर पकड़ कर बैठ गया। वो अपने आप को बहुत चालाक समझता था, मगर ये धोबी तो इसके काबू ही नहीं आ रहा था। वो झुनझुला कर बोला, मेरी जमीन यहीं रहेगी, तुम अपना साया कहीं और ले जाओ। कलियार की बात सुनकर धोबी ने एक और कहका लगाया और बोला, ठीक है, लेकिन फिर मैं पीपल का दरख्त भी साथ ही लेकर जाऊंगा, क्योंकि यह साया इसी दरख्त का है। धोबी की ये बात सुनकर कलियार ज्यादा परेशान हो गया। वो अपने बाप दादा के लगाए हुए दरख्त को काटने की इजाजत कैसे दे सकता था? इसने अपने घर वालों और दोस्त रिश्तेदारों से मशवरा किया और फिर फैसला किया कि धोबी के साथ साए की फरोख्त का मुआहिदा तोड़ दिया जाए। अब कलियार के पास धोबी को जुर्माने की रकम वापस अदा करने के सिवा कोई चारा ना था। दूसरे ही दिन परेशान कलियार ने धोबी के साथ अपना मुआहिदा खत्म किया और जुर्माने के तौर पर सोने के 1000 सिक्के धोबी को अदा करके इससे जान छुड़वा ली। धोबी खुश हो गया। इसे अपनी रकम दुगनी होकर वापस मिल गई थी। इस रकम से इसने गिरवी रखे हुए जेवरात सुनार से वापस लेकर अपनी बीवी को लौटा दिए। इसकी बीवी भी खुश हो गई। इस सारी सूरत हाल के बाद अब धोबी कलियार को नसीहत करते हुए कहने लगा, ये रोशनी, बारिश, धूप, छांव सब खुदा के तोहफे हैं। ये अनमोल हैं। इन पर कब्जा नहीं जमाना चाहिए, बल्कि सबके साथ मिलकर इनसे फायदा उठाना चाहिए। कलियार को भी अब ये बात समझ आ गई थी। इसलिए उस दिन के बाद से कलियार ने कभी किसी को पीपल के साए में बैठने से मना नहीं किया और सारा दिन लोग वहां पर सोते, बच्चे खेलते और खुशगपियां लगाते और कलियार को दुआएं देकर जाते हैं, क्योंकि कलियार अब पहले की तरह इनसे लड़ता झगड़ता नहीं था, बल्कि वहां पर इनके आराम और पीने के लिए साफ पानी का बंदोबस्त भी करता था। ये एक अटल हकीकत है और इसमें कोई शक नहीं कि लालची इंसान अपने लालच की वजह से जलीलो खार होता है। कलियार अब बिल्कुल बदल चुका था, लेकिन अभी भी गांव में चलते हुए इसकी आंखें झुकी हुई होती थी। लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गईं खेत।